پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو کی شروعات کریں گے اس تصویر سے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ یہ 23-24 کروڑ عوام کا وزیر اعظم ہے۔ 23-24 کروڑ عوام کا جو ہے یہ نمائندہ ہے، اور اس وقت جو ہے یہ بندہ قطر پہنچا ہوا ہے، دورے پہ وہاں گیا ہوا ہے بطور وزیر اعظم پاکستان۔ اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس بندے نے ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ کوٹ تک پہننے کی جو ہے وہ اس بندے کو تمیز نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ کوٹ جو ہے وہ کس طرح سے پہننا ہے۔ کوٹ کی ایک سائڈ جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، دوسری سائڈ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ بٹن جو ہے وہ اس نے آپ کہہ لیں کہ صحیح طرح سے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ کوٹ کی سیٹنگ خراب ہو گئی ہے۔ مطلب اتنے آپ کہہ لیں کہ یہ لوگ فارغ ہیں، دماغ سے پیدل ہیں، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، 24-25 کروڑ عوام کا میں نمائندہ ہوں، میں یہاں قطر میں آیا ہوں، تو بندہ جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کی جو ہے وہ ڈریسنگ ہی کر لیتا ہے۔ اور یہ وہاں پہ گیا تو ظاہر ہے باہر کا جو میڈیا ہے وہ بھی موجود ہوتا ہے اور وہ کوریج کر رہا ہوتا ہے، تو کیا ایک میسج جا رہا ہوگا باہر کی دنیا کو کہ یہ مسخرہ جو ہے وہ پاکستانی کہاں سے جو ہے وہ ڈھونڈ کے لائے ہیں اور اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ 24-25 کروڑ کی آبادی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمیں یہی آپ کہہ لیں کہ گورا نایاب ملا ہے، یہ ہیرا ملا ہے جس کو وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا گیا، جس کو کپڑے تک پہننے کی آپ کہہ لیں کہ سینس نہیں ہے، عقل نہیں ہے، تمیز نام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ بیڑا غرق کرنے کے لیے، پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے جو ہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور دماغی مریض لگتا ہے یہ بندہ۔ تو بہرحال پیارے پاکستانیوں، یہ بھی اس وقت جو ہے وہ فرار ہے، مریم بھی فرار ہے، نواز شریف بھی فرار ہے، زرداری بھی فرار ہے، بلو موری بھی فرار ہے، اور پیچھے یہاں ملک میں جو ہے وہ قانون سازی کر لی گئی ہے۔ اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، کل سے یہ چیز میڈیا میں چل رہی ہے، جو آرمی چیف کو جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی مدت ملازمت میں جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ کہنے کو تو جی تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کی جو مدت ہے ملازمت کی، اس میں توسیع کی گئی ہے، لیکن جو دوسرے آپ کہہ لیں کہ ایئر فورس اور نیوی کا جو چیف ہے اس کا تو کسی کو نام بھی نہیں پتہ۔ میٹر جو چیز کر رہی ہوتی ہے وہ تو آرمی چیف ہوتا نا۔ ابھی بھی آپ سے اگر میں پوچھوں تو نیول چیف کا کیا نام ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، ایئر چیف کا کیا نام ہے آپ کو نہیں پتہ ہوگا، لیکن میں آپ سے آرمی چیف کا پوچھوں گا تو آپ کو فوراً پتہ ہوگا۔ تو آرمی چیف میٹر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جی پہلے 3 سال کے لیے ہوتا تھا آرمی چیف، اب جو ہے وہ 5 سال کے لیے کر دیا ہے۔ اب جب بھی کوئی نیا چیف بنے گا تو اس کو 5 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا، پھر مزید اس کو جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ 5 سال کے لیے ری اپوائنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مزید 5 سال کے لیے جو ہے وہ اس کو ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے۔ تو بیسیکلی جو بھی موجودہ آرمی چیف اور ان کے بعد جو آگے چیف آئیں گے وہ 15 سال کے لیے آرام سے آرمی کے جو ہے وہ چیف رہ سکتے ہیں، 15 سال کے لیے۔ پہلے تو تھا بیچ میں جو ہے وہ ایج کی ایک ریسٹرکشن تھی کہ 64 ایئرز 64 سال سے جو ہے وہ زیادہ عمر کا بندہ جو ہے وہ آرمی چیف نہیں رہ سکتا، تو وہ چیز بھی جو ہے قانون میں سے نکال دی گئی ہے۔ اب کوئی بیچ میں ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، آرمی چیف 70 کا ہو، 75 کا ہو، 80 کا ہو، 15 سال تک جو ہے وہ بندہ آرمی چیف جو ہے وہ رہ سکتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر خود آرمی چیف بولے کہ نہیں مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، مجھے دوبارہ ری اپوائنٹ نہیں ہونا، میں نے ریٹائر ہونا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ادروائز جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو بھی چیف بنے گا 5 سال کے لیے اس کی جو ہوگی وہ مدت ہوگی، 5 سال کے بعد وزیر اعظم چاہے تو اس کو دوبارہ ری اپوائنٹ کر دے، وہ مزید 5 سال رہے گا، تو یہ 10 سال ہو گئے۔ 10 سال گزرنے کے بعد بھی اگر وزیر اعظم چاہے تو اس کو 5 سال کی ایکسٹینشن دے سکتا ہے۔ تو 15 سال کے لیے جو ہے یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، اور یہ ایک اتنی امپورٹنٹ آپ کہہ لیں کہ قانون سازی ہوئی ہے جو چند منٹوں میں کی گئی ہے۔ پہلے اسمبلی سے کی گئی اور پھر اس کی تھوڑی دیر کے بعد سینٹ سے بھی اس کو منظور کر لیا گیا، اور رات کو جو ہے وہ نائٹ ڈریس میں یوسف رضا گیلانی، کیونکہ وہ اس وقت قائم مقام آپ کہہ لیں کہ صدر ہیں، کیونکہ زرداری دبئی بھاگا ہوا تو اس نے اس کے اوپر سائن بھی کر دی ہیں۔ تو اتنی ایک امپورٹنٹ قانون سازی ہوئی ہے، تو ملک میں اس وقت
جو کرتا دھرتا ہے سو کالڈ سیاسی ہمارے، وہ ملک میں موجود ہی نہیں ہیں۔ نواز شریف بھی نہیں ہے، شہباز شریف بھی نہیں ہے، زرداری بھی نہیں ہے، مریم بھی نہیں ہے، بلو بھی نہیں ہے، سارے اوپر کے جو ٹاپ کے لوگ ہیں وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہیں۔ اور ہمیں تو پہلے ہی شک پڑ گیا تھا جب یہ سارے فرار ہو رہے تھے کہ یہ ایک ساتھ سارے کیوں فرار ہو رہے ہیں، اور یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کی تھی کہ یہ سارے ہی جو ہے وہ ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ ہونے والا ہے۔ تو وہ یہ قانون سازی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب کل کو جو ہے وہ اگر زرداری سے کوئی پوچھے گا کہ بھائی اتنی بڑی قانون سازی ہو گئی تو آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا، وہ بولے گا میری تو ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، میں دبئی میں تھا۔ نواز شریف سے پوچھیں گے وہ بولے گا میں علاج کرانے گیا ہوا تھا۔ شہباز شریف سے پوچھیں گے وہ بولے گا میں تو قطر گیا ہوا تھا دورے پہ، مجھے کیا پتہ۔ آپ مریم سے پوچھیں گے تو وہ بولے گی مجھے تو گلے میں انفیکشن تھی، میں تو علاج کرانے لندن گئی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے بلو موری سے پوچھیں گے وہ بولے گا جی میں وہ ڈیڈ دی چربی کم کران گیا سی، میں تو فرانس ہی سی، مینوں کی پتہ۔ تو یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اتنے بڑے جو ہے وہ ڈرامے باز ہیں۔ بہرحال جی یہ قانون سازی جو ہے وہ اس وقت ہو چکی ہے۔ اللہ پاکستان کا جو ہے وہ حامی و ناصر ہو۔ اس کے بعد جناب والا تھوڑی سی بات کریں گے اس محترمہ کے بارے میں، پٹواریوں کی باجی نانی مریم نواز۔ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ان کا ایک کسی صاحب نے کلپ ریکارڈ کیا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس میں اس کو آپ کہہ لیں کہ ذلیل کیا گیا ہے، میں یہی کہوں گا۔ یہ کلپ ہے، آپ دیکھ لیں یہ کیا ہو رہا ہے اس میں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میم مریم ایک بات پوچھنی تھی ایسے آپ سے کہ 30 سالوں سے آپ کی گورنمنٹ ہے، ابھی تک کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا پاکستان میں جس پہ آپ کی سرجری ہو سکے۔ ایک چھوٹا سا سوال پوچھا ہے، 30 سال سے یہ ہم پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے سرجری اپنی جو ہے وہ لندن سے کروانی جا رہی ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھ لیا، بات ٹھیک تھی۔ یہ جس بھی بھائی صاحب نے ویڈیو ریکارڈ کیا ان کا یہی کہنا تھا اور ویلڈ پوائنٹ تھا کہ حکومت تم لوگوں کی ہے، 30 سال سے 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہو اور اپنے علاج کرانے کے لیے تم لوگ لندن جاتے ہو۔ نانی مریم کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو اتنے بڑے بڑے اس نے نعرے مارے، میں نے ہیلتھ کے لیے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایجوکیشن کے لیے یہ کر دیا، پولیس کے لیے میں نے یہ کر دیا، کسان کے لیے میں نے یہ کر دیا، نواز شریف کے نام پہ اتنے ہسپتال بنا دیے، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ میں نے کنٹینر بھیج دیا، دوائیاں میں نے یہ کر دی وہ کر دی، اور اپنے گلے کی سرجری کے لیے جو ہے وہ لندن چلی گئی ہے۔ تو یہ ڈرامے باز ہیں جی ایک نمبر کے۔ عوام کو جو ہے ان لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ عوام ادھر علاج کرائے اور جب ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، بخار بھی ہوتا ہے، تو یہ لوگ فوراً جو ہے وہ لندن چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح غیرت دلانا غیرت مند بندے کے لیے ہے، اس کی پھر بھی غیرت جاگ جائے گی۔ جو ہوئی بے شرم، جس کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، اس کو آپ جو مرضی کہتے پھریں، اس کو کیا پرواہ ہے۔ اب جب اس بندے نے یہ سوال کیا کہ 30 سال سے تم لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہو تو ایسا کوئی ڈھنگ کا ہاسپٹل نہیں بنایا ہے جہاں پہ تم لوگ علاج کراؤ، بجائے اس کے کہ مریم اس کا جواب دیتی، اس نے بھاگنے کی۔ تو بہرحال پیارے پاکستانی یہ چیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ یہ اس وقت ملک کا جو ہے وہ حال ہو چکا ہے۔ اللہ پاکستان پہ رحم کرے اور پاکستانی عوام پہ رحم کرے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو۔ شکریہ۔